بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مولانا صدیق اکبر۔ جو شخص شہر سے باہر ہو اور اس کو کہیں پانی نہ مل رہا ہو اور کوئی بتانے والا شخص موجود نہ ہو کہ پانی کہاں ہے، یا بتانے والا موجود ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اور پانی کے درمیان کم از کم 1 میل کا فاصلہ ہوگا، تو اس صورت میں پاک مٹی کے ساتھ انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہو اور شہر کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ملے گا تو پھر اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے وہ بتانے والا موجود نہیں لیکن اس کا خود کا اندازہ ہے کہ 1 میل کے اندر کہیں پانی نہیں ہوگا تو وہ شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں کہ مٹی کے اندر 2 ضرب لگائے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی یا زمین کی جنس کی جو بھی چیز ہے، مثلا مٹی ہے، ریتی ہے، یا اسی طرح کوئی اور چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر پتھر ہے اور پتھر پر کوئی مٹی، کوئی گرد و غبار نہیں تو صرف پتھر کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرد و غبار کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ گرد و غبار کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کسی دیوار پہ یا کسی جگہ پہ یا مثلا اس ٹیبل پہ ہی کوئی گرد و غبار لگا ہوا ہے تو یہاں سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے لیکن تیمم کے لیے نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کرے کہ اس تیمم سے میں پاک ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، اور 2 ضربیں لگانی ہیں۔ ایک ضرب زمین پہ لگا کے، اور مستحب یہ ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہاتھ کو کرے تاکہ انگلیوں کے بیچ میں بھی گرد و غبار لگ جائے۔ پھر ہاتھوں کو جھاڑے، لیکن جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جھاڑے اس طرح سے، ایسے نہیں جھاڑے، نہیں تو سارا گرد و غبار اتر جائے گا۔ اس طرح سے جھاڑنے کے بعد جو ہے وہ ایک ضرب سے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے ہیں، لیکن یاد رکھیں چہرے کی ہر ایک جگہ پر ہاتھ پھر جانے چاہیے۔ مٹی گرد و غبار نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ضرب کر لی، اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ چہرے کی ہر ایک جگہ پر ہاتھ پہنچنے چاہیے۔ مثلا آبرو ہے، اس کو اچھی طرح پہنچانا چاہیے، ناک کے بیچ والا حصہ ہے یہاں پر آسانی اہتمام سے پہنچانا چاہیے، اور جو ہے مونچھ وغیرہ کی جگہ پر، کان اور داڑھی کے درمیان ایک خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بھی اچھے طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ ساری جگہوں پہ لگ جائے۔ آنکھوں کے درمیان، یہ پلکوں کی جگہ، آنکھوں کے اوپر کا حصہ ہے، یہاں پر بھی اچھے طریقے سے لگنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری ضرب جو ہے وہ زمین پہ لگانی ہے، اور لگانے کے بعد اسی طرح تھوڑا آگے پیچھے کرنے کے بعد بازو کے اوپر ہاتھ گھمانے ہیں۔ بازو کے اوپر ہاتھ گھمانے میں بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر کونی تک کوئی جگہ بھی ایسی نہ رہے کہ جس پر ہاتھ نہ گھومے۔ مثلا جو ہے اوپر نیچے سے ہاتھ گھما لے، انگلیوں کے درمیان میں ہاتھ گھما لے، انگوٹھے کے ضروری ہے، ہاتھ جو ہے وہ لازمی ہے گھمانا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تیمم وضو کے بدلے میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور سفر میں اگر کسی کو غسل واجب ہوتا ہے تو اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کا تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ایک ضرب سے چہرے پہ لگانا ہے، دوسرے ضرب سے بازو پہ جو ہے وہ ہاتھ گھمانے ہیں۔ پیر دھونے یا پیروں پہ مسح کرنے کی کوئی ضرورت تیمم کے اندر نہیں ہوتی۔ اور تیمم جو ہے ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ پانی کا دیکھنا ہے۔ مثلا کوئی مسافر ہے، اس کو پانی مل جائے یا پانی کو دیکھ لے یا پتہ چل جائے کہ قریب میں پانی ہے اور اس کو استعمال کرنے پہ قدرت بھی ہو تو پھر اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جس طرح مسافر کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح ایسے بیمار شخص کے لیے کہ جو اگر جسم پر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کو شدید تکلیف ہوگی، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیمم کرے گا جس طرح مسافر تیمم کرتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات پانی کے موجود ہونے کے وقت بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ وہ کب کر سکتا ہے؟ 2 قسم کی نمازیں ہیں، 2 قسم کی صورتحالیں ہیں جن میں جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ پہلی ہے جنازہ نماز۔ جنازہ نماز کھڑی ہو گئی اور آدمی کو پتہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے بیٹھوں گا تو میرا جنازہ فوت ہو جائے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں ولی بھی نہیں ہوں میت کا، یعنی میت کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہوں کہ جنازہ نماز رکوا سکوں، اور اسی طرح
میں دوبارہ دہرا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھئی دوبارہ سارے نماز پڑھیں، کیونکہ میں میت کا کوئی ولی نہیں ہوں، اور ولی کو ہی حق ہوتا ہے نماز جنازہ دوبارہ دہرانے کا۔ تو پھر ایسی صورت میں جلدی سے وہ تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جنازے کی قضا نہیں ہے۔ اور دوسری ہے عید کی نماز۔ عید کی نماز کی بھی قضا نہیں ہوتی، اس وجہ سے عید نماز میں بھی اگر اس کو اندیشہ ہو کہ میں وضو کرنے بیٹھوں گا تو میری عید کی نماز فوت ہو جائے گی، تو جلدی سے تیمم کر کے عید کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میری فرض نماز فوت ہو جائے گی، مثال طور بالکل آخری وقت ہے فجر کا، اور اس کو اندازہ ہے کہ میں اگر وضو کروں گا تو میری فجر کی نماز فوت ہو جائے گی، لیکن اگر جلدی سے میں تیمم کر کے جو ہے نماز پڑھ لوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں فجر کی وقت میں، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تیمم کرے، اس وجہ سے کہ فجر اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ہے اس کی قضا وہ بندہ کر سکتا ہے۔ تو اس نماز کے لیے یعنی فرض نماز کے لیے تیمم نہیں کر سکتا جبکہ اس کا وقت تنگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔